السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اپنی مدد آپ۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی مدد آپ کا طرز عمل اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں زندگی کی مشکلات میں براہ راست طریقہ سے شریک ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی مدد آپ کی بجائے دوسروں کی امداد پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو اس قوم کی غیرت اور عزت جاتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو قوم اپنی ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے تو اللہ پاک کی تائید و نصرت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اللہ پاک کی رحمت بھی اس شخص کو ملتی ہے جو طلب کرنے والا ہو۔ اگر بندہ طلب ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے رحمت ملے گی؟ مشہور منقولہ ہے کہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ پاک کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بلکہ برسنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ بندہ کوشش کرے، جدوجہد کرے اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ انسان کے لیے بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ اپنے ذاتی کام اکثر خود کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اپنے جوتے خود گونڈ لیا کرتے تھے، کپڑوں کو خود پہ گند لگا لیتے، بکریوں کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا۔ اس طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سرکار کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا چیز پڑی ہے یا کیا چیز موجود ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچ کر ایک کلہاڑی اور رسی لے آؤ۔ جب وہ شخص کلہاڑی اور رسی لے آیا تو آپ نے فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اسے رسی میں باندھو اور بازار میں جا کر فروخت کرو۔ چنانچہ اس نے اس طرح ہی کیا۔ کچھ دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے وہ راستہ دکھایا ہے کہ میں بھیک مانگنے کی بجائے اب دینے والا بن گیا ہوں۔ میرے پاس محنت سے بہت سے روپے جمع ہو گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے مانگتا آپ بے شک مجھے عطا کر دیتے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر آپ نے مجھے محنت کا راستہ سکھایا جس کی وجہ سے میں آج خود کمانے والا بن گیا ہوں۔ اس لیے شاید نے کہا، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ اپنی مدد آپ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اگر یہ جذبہ کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو اس قوم کی ترقی و خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اپنے ہی زور بازو پہ لڑنی پڑتی ہے زندگی کی جنگ، اپنے ہی زور بازو پہ لڑنی پڑتی ہے زندگی کی جنگ، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو امیر لوگ ہیں نا اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اور سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کار کا دروازہ ملازم کھولتا ہے تو دوسرا ملازم بریف کیس اٹھاتا ہے، گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے، گھر کے دیگر کام کاج کے لیے مختلف نوکر موجود ہوتے ہیں اور ہاتھ پیر ہلانے کی نوبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ جو غریب ہوتا ہے نا وہ خود محنت مزدوری کرتا ہے
रोटी सूखी गज़ा खाकर गुजारा करता है, इसकी सेहत काबिल रश्क होती है। इसलिए कहते हैं खुद ब खुद तो ना ये बदलेंगे दिन रात, खुद ब खुद तो ना ये दिन रात बदल जाएंगे, हम ही बदलेंगे तो हालात बदल जाएंगे। बाल का इंसान अपनी मदद आपके तहत किसी नेक मकसद की जद्दोजहद करता है तो शुरू में वो अकेला होता है, आगे चलकर इसके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं और अल्लाह ताला की नुसरत और मदद शामिल हो जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मकसद सामने हो, नीयत सच्ची हो और हमें मंजिल का तायन करने में आसानी रहेगी और हमें स्मार्ट रास्ते इख्तियार करने चाहिए। मेहनत तो मजदूर भी करता है और इंजीनियर भी करता है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, फिर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए जिसके साथ हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाए और मालूमात का जखीरा भी बने। अब मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा, मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, मैं अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जज़ाकल्लाह।